سلطنت عثمانیہ کی بحری فوجوں کا سربراہ خیر الدین باربروسا۔ عثمانیوں کی فتح قسطنطنیہ میں سمندری بیڑے کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بعد میں آنے والی عثمانی سلطنت سمندری بیڑوں کو لگاتار مضبوط کرتی رہی۔ اسپین میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لاکھوں بچے عورتیں قید میں تھیں، تب کچھ قیدیوں کی فریاد خلیفہ سلیم تک پہنچی تو اس نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے مشہور جہاز راں سپہ سالار بابا عروج کو بلایا اور اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے کا مشن دیا۔ ترکی اور اسپین کے سمندری ساحلوں کے درمیان اٹلی اور فرانس کی فوجیں موجود تھیں، اس لیے وہ اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کے پاس الجزیریہ پہنچا، جہاں ایک مسلمان کی غداری سے صلیبیوں نے اسے شہید کر دیا۔ اب کمان خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں میں تھی، جو سمندر کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے بحر روم میں موجود پرتگالی اور اطالوی فوجوں کو شکست دے کر اسپین کے چرچوں میں قید ہزاروں مسلمان عورتوں بچوں کو وہاں سے نکالا۔ میں ہوں محمد ناصر اور میں اپنے چینل گلدستہ معلومات پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خیر الدین باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا ایک نجی جہاز راں تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری فوجوں کا سردار مقرر ہوا۔ وہ بحیرہ روم کے جزیرہ میدلی میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال استنبول میں ہوا۔ اس کا اصلی نام خضر یعقوب اوغلو تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا، اور باربروسا کا خطاب اسے اپنے بڑے بھائی بابا عروج یعنی عروج رئیس سے حاصل ہوا تھا، جو الجزائر میں شہید ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں پر حملہ کرتے رہے۔ 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحیرہ روم کا امیر البحر پاشا اور شمالی افریقہ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمانڈر اس کے سپرد کی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا۔ 1537 میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر آیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں بابا روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا شامل تھے۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروسا نے جنگ پرویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہموں کا آغاز کیا اور اسپین اور اٹلی کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ استنبول میں ہی باربروسا کا انتقال 1546 میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ عثمانیہ بحریہ کے کمانڈر خیر الدین باربروسا کی شخصیت کتابوں تک ہی محدود رہی، جسے بھلا دیا گیا اور جہالت کی نظر کر دیا گیا۔ باربروسا جس نے مسلمان عورتوں بچوں کو بچایا اور ان دشمنوں سے لڑا جو دن رات اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جس نے 70,000 مسلمانوں کو بچایا اور جو مشرقی وسطی کے تمام پانیوں کا محافظ رہا، وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین رہنما ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔